دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ناظرین، اس اشعار سے اگر آپ اندازہ لگائے تو نوجوانوں کے لیے ایک انرجی کی ایک فارم ہے۔ اگر اس اشعار کو اگر سمجھیے، دیکھو علامہ اقبال یوتھ سے مخاطب ہے، چونکہ اقبال کے جتنے بھی اشعار ہیں سارے یوتھ کے لیے ہے۔ اگر ان کو بغور مطالعہ کی جائے، اگر ان کو بغور ڈیپ پڑھا جائے تو ان سے آپ موٹیویشن لے سکتے ہیں۔ آپ کو انرجی کی ایک فارم ہے، جب آپ ان کو پڑھ لیتے ہو تو آپ کے اندر ایک ڈیزائر آتا ہے کہ واقعی اقبال نے زبردست کہا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر۔ چونکہ ہمارے حالات ایسا نہیں کہ اکثر غریبی سے کیا مراد کہ آپ کے پاس پیسے دولت نہیں، آپ کے اندر ایک ایمان ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے خود آگے بڑھنے کے لیے۔ دیکھو ہمارے لوگ سوسائٹی کے اندر جتنے بھی طبقے لوگ ہیں، جو معاشرے میں اس وقت رجحان ہے، کافی لوگ دوسروں کے بل بوتے مینس دوسروں کے سہارے جی رہے ہیں۔ اقبال نے یہاں نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے غریبی میں نام پیدا کریں، دیار عشق میں اپنا مقام، اپنی مقام آپ پیدا کریں۔ آپ کا جو مقام ہے یہ چھوٹے طبقے کے جو چاہتے ہیں کہ بس ایوریج پر ہم سیٹل ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ آپ کا مقام اس سے اور اونچا ہے۔ آپ دینی لحاظ سے دیکھیں، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اقبال کے اشعار کو نہیں پڑھتے۔ کوئی قابل ہو تو شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اقبال خود فرما رہا ہے کہ جو قابلیت جس کے اندر ہے ہم خود شان اس کو کہیں دیتے ہیں۔ اب اس شہر سے کیا مراد؟ مینس اللہ پاک جب کسی کو کامیاب کر دیتا ہے تو کوئی قابل ہو تو کوئی شان کہیں دیتے ہیں، جو قابلیت جس کے اندر ہو اللہ کہتے ہیں ہم اس کو شان کہیں اور دیتے ہیں۔ اب اقبال نے، چونکہ اقبال کے اشعار جتنے بھی ہے وہ قرآن کی تشریح کر کے اور اپنی اشعار کی فارم میں بیان کیے، اور ان میں ایک پیغام، ایک نظریہ، ایک ویژن ہے اقبال کے جتنے بھی اشعار، لیکن ہماری سوسائٹی کے لوگ نہیں پڑھتے اس لیے المیہ کا شکار ہے، اور ڈپریشن، مایوسی، اور ایک معاشرے کے اندر ایک بس مایوسی پیدا ہو گئی۔ بس ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ تو نہیں کر سکتے، یہ تو بڑے لوگ کر رہے ہیں، یہ تو انگریز لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھو آپ کے اندر بھی صلاحیت ہے، آپ بھی اس سے اور کچھ کر سکتے ہو۔ زندگی کی کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، اس فیلڈ میں آپ ریمارکیبل بن سکتے ہو، ایکسٹرا آرڈنری بن سکتے ہو۔ چاہے آپ دین حاصل کر رہے ہو، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہو، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہو، اس میں آپ ریمارکیبل بن جائے، آؤٹ اسٹینڈنگ بن جائے۔ کیونکہ لائف چونکہ شارٹ ہے، لائف آج کل کی ایوریج لائف کو اگر دیکھا جائے 50-60 سال اس کی ٹینور ہے، تو اس ایوریج لائف کے اندر اگر آپ 20 سے 30 سال محنت کر لیتے ہو تو ایک 30 سال بچاتے ہیں۔ اب 30 سال کے اندر ایک ریمارک اپنا بناؤ، مرنے کی بات بھی امر ہو جائے۔ زندگی اس کی جس کی موت پر زمانہ افسوس کرے، مرنے کے لیے تو ہر کوئی آتا ہے۔ دیکھو ہم سب مر جائیں گے، 100 سال پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، 100 سال بعد بھی ہم کچھ نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو ڈیوریشن ہے اس مڈ کے اندر آپ اپنے ریمارک بنائے اور لوگوں کو فائدہ دے، اپنی مدد آپ کے تحت اور اپنا مقام پیدا کرے، کیونکہ ہر شخص کے اندر اللہ پاک نے وہ صلاحیتیں دی ہے۔ جو صلاحیتیں اللہ پاک نے انسان کو دی، اس صلاحیتوں سے آپ فائدہ اٹھائے۔ آپ سو کر اپنی زندگی گزار رہے ہو، آپ پھر شکوہ شکایت کرتے ہو کہ ہمارے پاس وسائل نہیں۔ وسائل بھی انہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے یوتھ اور ہمارے نوجوان طبقے چونکہ اقبال کے اشعاروں کو نہیں پڑھتے، اس لیے وہ وقتی طور پر کامیابی ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں مایوس ہوتے ہیں۔ زندگی کہتے ہیں بس ہم تھک گئے اور زندگی بہت ٹف ہے۔ زندگی بہت ٹف ہے، لیکن اس کو آپ نہیں نے اس کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ لائف آپ کی ہے، اس میں کسی اور رول ادا نہیں کرنا۔ تو اس میں آپ ایسا رول ادا کریں کہ کوئی اور آپ سے انسپائر ہو اور لوگ آپ سے مشورہ لینے آئے۔ تو اقبال کے اشعاروں کو ضرور پڑھیے۔ جتنے بھی نوجوان طبقے آپ علمی تعلیم حاصل کر رہے ہو، دنیاوی، دینی، چونکہ ہر فیلڈ میں آپ کے لیے ایک ڈھال کی طرح کام کریں گے۔ جیسے ڈھال جنگوں میں کام کرتا ہے تو بچانے کے، لیکن یہ بھی آپ کی زندگی میں ہر وقت جب اشعاروں کو پڑھو گے میننگ فل، کافی چینلز یوٹیوب پر موجود ہے، وہی سے پڑھیے اور بکس لے کر پڑھیے۔ آپ کو ایک موٹیویشن دیں گے اور آپ کو زندگی کا ڈھنگ سمجھ آئے گا کہ زندگی ہوتی کیا ہے اور کیسے گزارنی ہے اس کو، اور لوگوں کو اس وجود سے کیا فائدہ دینے ہیں۔ یہ سب کچھ اقبالیات بتاتا ہے، اور وہ بھی اشعاروں کی فارم ہے۔ تو ضرور اقبالیات کو پڑھیے۔ اب اس اشعار کو ضرور سمجھے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بچ غریبی میں نام پیدا کر۔
چونکہ اپرچونیٹیز کی دنیا ہے، اور یہ پہلے زمانے کے اندر یہ جو اشعاروں کو سمجھنا اور لوگوں کو بہت دقت ہوتی، بہت وقت لگتا تھا، لیکن آج کل سوسائٹی چینج ہو گئی، معاشرہ چینج ہو گیا ہے. اب اس حالت کے اندر، اس کنڈیشن کے اندر آپ کو سیکنڈوں کے اندر جو چیز آپ حاصل کرتے ہو آپ کو مل جاتا ہے، اور آپ اس کو سمجھ کر، پڑھ کر، اور لوگوں کو اقبالیات سے لوگوں کو متاثر کرے، اور لوگوں کو موٹیویٹ کرے، لوگوں کو گائیڈ کرے اقبال کے اشعاروں کو پڑھ کر. کیونکہ ان کے اندر انرجی، موٹیویشن ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر بوسٹ اپ کرتی، انسان کے اندر جو انا ہے نا، اس خودی کو بیدار کر دیتا ہے. اقبال خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر. اور دوسری شعر کہتا ہے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا اگر دل فطرت شناس، یہ بھی دیکھو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپرچونیٹیز دے، وسائل دے، تو سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر. اگر آپ کو موقع دے، اگر آپ کو حالات، کیونکہ ہر کسی کے پاس حالات میسر نہیں ہوتے، چونکہ اگر آپ کو حالات مل جاتے ہیں، اپرچونیٹیز مل جاتی ہے کچھ نیا کرنے کا، کوئی ایک نیا چیز بلڈ اپ کرنے کا، تو اس میں سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر. تو میں امید کروں گا کہ یہ اشعار، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے دوست اقبالیات کو ضرور پڑھیے. اور دیکھو یہ فیلڈس ایسے فیلڈز ہیں جہاں آپ کو اسٹڈی کے دوران آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوں گے آپ کے لیے. اگر آپ ان کو تشریح کے ساتھ پڑھیں گے، تشریح بھی نہیں پڑھے، کچھ اشعار بہت سمپل ہوتے ہیں، آپ کو میننگ سمجھ آ جاتا ہے، تو آپ ان کو پڑھ کر اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. چونکہ اقبالیات کے اشعاروں میں زندگی بدلنے کا ایک ڈھنگ ہے، اور اس کو اگر پڑھو گے تو ضرور زندگی بدل جائے گا. اپنا رکھیے خیال. تھینکس فار واچنگ. جزاک اللہ.